اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصبی حقوقہم اجمعین اما بعد فقال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ حاضرین و ناظرین السلام علیکم۔ تحفہ یاری علیہ الصلوۃ والسلام۔ شکر ہے اس ذات واجب کا کہ جس نے ایک مرتبہ پھر ہم گناہ گاروں کو اپنے ماہ مبارک سے مستفیض ہونے کا موقع عطا فرمایا۔ چونکہ رمضان المبارک کا آج دوسرا روزہ ہے اور سوموار کا دن ہے، 2 رمضان المبارک ہے، 1443 ہجری ہے۔ ہم انشاءاللہ العزیز کوشش کریں گے ماہ مبارک میں آپ کی خدمت میں ہر روز کچھ نہ کچھ پیغام اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام پیش کریں۔ تو آج انتہائی مختصر گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ حضرت امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے جو کہ حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اپنے آبا سے ہم تک پہنچایا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں لکل شیء ربیع وربیع القرآن شہر رمضان۔ معصوم فرماتے ہیں کہ ہر شے کی بہار ہے اور قرآن کی بہار ماہ رمضان المبارک ہے۔ اس لیے آپ کی خدمت میں استدعا ہے کہ کوشش کریں کہ ماہ مبارک میں قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، اور ویسے بھی معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مقدس ہے کہ ہمارے مومن، ہمارے ماننے والے کی پہچان یہ ہے کہ کم از کم وہ ایک روز میں 50 آیات قرآن کی تلاوت کرتا ہو۔ حضرت امام سید الساجدین زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ قرآن پاک کو دیکھ کر تلاوت فرماتے تھے۔ تو کسی نے سوال کر لیا کہ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آپ بھی دیکھ کر قرآن کی تلاوت فرماتے ہیں؟ فرمایا ہاں، ایک قرآن پڑھنے کا ثواب ہے، دوسرا قرآن کی زیارت کا بھی ثواب ہے۔ یعنی یہ سارے کام ہمیں بتائے گئے ہیں، ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کیا گیا ہے تاکہ ہمارے ماننے والے جو گناہ گار ہیں ان کے لیے ثواب کے اسباب اور دروازے کھولے جائیں۔ تو عزیزان گرامی، آپ کی خدمت میں استدعا ہے کہ اس ماہ مبارک میں کوشش فرمائیں معاف کیجیے گا کہ قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں۔ اس کے بعد حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے اذا استحل رمضان غلقت ابواب النار۔ فرمایا جب رمضان المبارک کا مہینہ چاند نمودار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ یعنی گویا ذات واجب نے جہنم کے دروازوں کو بند کرنے کا یہ حکم اس لیے جاری فرمایا تاکہ میرا کوئی بندہ اس مہینے میں جہنم میں نہ جائے۔ تو گویا کہ ہمارے لیے یہ اسباب مہیا فرمائے گئے ہیں کہ ہم ان سے مستفید ہوں۔ تو عزیزان گرامی، بحیثیت ایک محب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام، چونکہ ہم جتنے بھی اپنے آپ کو بلند کرتے جائیں ہم رہیں گے محب، ہم رہیں گے نام لیوا، چونکہ حقیقی شیعہ ہم نہیں بن سکتے۔ حقیقی شیعہ ہونے کے لیے بہت سارے شرائط، بہت ساری ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک بندہ بارگاہ حضرت امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام میں حاضر ہوا اور امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے سوال کیا
من انت ومن اینا، تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ اس نے عرض کیا انا من البصرہ ومن شیعۃ علی، سرکار میں بصرہ سے آیا ہوں، اہل بصرہ سے ہوں، اور شیعیان علی علیہ الصلوۃ والسلام میں سے. اللہ اکبر. امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ اس شخص کو سر سے پاؤں تک دیکھا، اور پھر پاؤں سے پھر سر تک دیکھا. 3 مرتبہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا کیا، اور اس کے بعد سرد آ بھری اور بھر کر فرمایا اے بندہ خدا، تجھ میں میرے بابا علی کے شیعوں والی کوئی نشانی تو نہیں ہے؟ تو انتہائی پریشان ہو گیا، مایوس ہو گیا کہ مولا کیا ہم شیعان علی میں سے نہیں ہیں؟ تو پھر ہم کیا ہیں؟ فرمایا قل انا من محبی ہے و موالی. سنیے، آج کے بعد یہ نہ کہا کرو کہ میں علی کا شیعہ ہوں، بلکہ یہ کہا کرو کہ ہم مولا علی علیہ السلام کے محب ہیں اور ان کے موالی ہیں. اس نے کہا مولا ہم شیعہ کیوں نہیں؟ اپنے سینے پہ ہاتھ مار کے فرمایا انا من شیعۃ علی، میں حسن مجتبیٰ علی کے شیعوں میں سے ہوں. تو عزیزان گرامی، جو شیعان علی کی معصوم علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈیفینیشن اور تعریف فرمائی ہے، اس پر پورا اترنے کے لیے بہت ساری مشقت کی ضرورت ہے، اور ہمیں اس طرف آگے بڑھنا چاہیے. شیعان علی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ علامات میں سے ہرگز نہیں ہے کہ وہ ماہ مبارک کا کوئی احترام نہ کرتے ہو. نو بھائی، جس امام علیہ السلام کی پوری زندگی کی خوراک چند کلو جو ہوں، اس کا ماننے والا اگر ماہ مبارک کی بھی رعایت نہ کرتا ہو تو وہ کیسے محب اہل بیت کہلا سکتا ہے؟ وہ کیسے علی علیہ الصلوۃ والسلام کا موالی کہلا سکتا ہے؟ اور آج کل گرمیوں کے دن ہیں، اور الحمدللہ اتنی سخت گرمیاں بھی نہیں ہیں، تو ہمیں بحیثیت عزادار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام روزے کی طرف توجہ دینی چاہیے. اور جب افطاری کا وقت آئے اور ٹھنڈے پانی کو پئیں تو اس وقت ہمیں اپنے پیاسے امام کی یاد آنی چاہیے. تو عزیزان گرامی، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمیں صرف نام کی حد تک شیعان علی کہلانا نہیں چاہیے، بلکہ کریکٹر اور کردار میں اپنے آپ کو ثابت کرنے کی ضرورت ہے. حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مقدس ہے کہ سنو، اگر تم ہمارے محب ہو، اگر تم ہم سے پیار کرنے والے ہو، تو اس بات کو یاد رکھ لو کہ جب تم کسی گلی سے گزر رہے ہو تو لوگ تمہیں تمہارے نام سے نہ پہچانتے ہو، بلکہ تمہیں ہمارے نام سے پہچانتے ہو. یعنی جب تم گزر رہے ہو اور کوئی پوچھے کسی دوسرے بندے سے کہ یہ کون ہے، تو چاہے سوال جس سے کیا جا رہا ہو وہ تمہارا دشمن ہی کیوں نہ ہو، وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ یہ عزادار حسین جا رہا ہے علیہ الصلوۃ والسلام، یہ محب علی علیہ الصلوۃ والسلام جا رہا ہے. تو عزیزان گرامی، آج کے اس دور میں ہمیں کردار میں اپنے آپ کو منوانے کی ضرورت ہے. عالمی سطح پر الحمدللہ تشیع کا ایک بہت روشن چہرہ پوری دنیا کے سامنے واضح ہو چکا ہے، اور اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ہر میدان میں، ہر جگہ پر اپنے اس روشن چہرے کو مزید روشن سے روشن تر پیش کریں، تاکہ کسی دشمن عزاداری کو ہماری خامیوں کی وجہ سے، ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے عزاداران سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام پر انگشت اٹھانے کا موقع نہ ملے. عزیزان گرامی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ العزیز ہر روز اپنی کوشش کریں گے آپ کی خدمت میں پیغام اہل بیت علیہ السلام کو پہنچایا جائے. انشاءاللہ کل سے ہم لائیو گفتگو کریں گے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ
ہماری ان چند گزارشات پر غور فرمائیں گے اور کوشش فرمائیں گے کہ اپنے آپ کو بارگاہ محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام میں سرخرو کیا جا سکے. اور آج غیبت کبریٰ کے زمانے میں ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے کردار سے، اپنے کیریکٹر سے اپنے آپ کو ثابت کریں کہ ہم محبان اہل بیت علیہ السلام ہیں. مولا بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے اور ماہ مبارک رمضان المبارک کی رحمتوں برکتوں کو صحیح معنوں میں بحیثیت محب اہل بیت علیہ السلام سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.